ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ 15 ماہ تک جنرل فیض حمید کے خلاف مقدمہ چلتا رہا تو ان کے خلاف کتنے گواہ جو ہیں وہ پیش ہوئے. تو اس مقدمے میں ٹوٹل 27 گواہ یعنی کہ 27 وٹنس پیش ہوئے. اس میں سے کچھ وٹنس ایسے تھے کہ جو جنرل فیض کے حق میں بھی پیش ہوئے، لیکن کچھ وٹنس جو ہیں وہ ان کے خلاف بھی پیش ہوئے. جو وٹنس جنرل فیض کے حق میں پیش ہوئے، جن کے نام جنرل فیض نے دیے تھے، ان کی کراس ایگزامینیشن ہوئی اور اس میں جو ان کے کیے گئے دعوے تھے وہ صحیح ثابت نہیں ہوئے. لیکن جن لوگوں نے جنرل فیض کے خلاف گواہی دی، انہوں نے اپنی گواہی کے ساتھ ایسے ٹھوس شواہد پیش کیے کہ جس سے کہ جنرل فیض کے خلاف جو ان کی گواہی تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی تھی. تو اس میں ابھی تک جو سیاسی سرگرمیوں میں جو ان کے ملوث ہونے کا والا جو معاملہ ہے، اس پر ایک علیحدہ سے جو ہے انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے اور پروسیس بھی چل رہا ہے، جس میں کہ بہت اہم انکشافات ہوں گے جب تفصیلات سامنے آئیں گی. لیکن یہ جو جس کیس میں آج ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے نا، اس کا ایک پورا لیگل پروسیس تھا اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ 15 مہینے تک ایک کیس جو ہے اس کی سماعت ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا. اس میں ایسے ہوا کہ جو فیصلہ جب ہو گیا، جو کنویننگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ جب فیصلہ کرنے کے لیے ملٹری کورٹ کو ایک کیس بھیجتی ہے تو اس کے بعد وہ جو کیس کا جب پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو وہ جیک برانچ کے پاس جاتا ہے. پھر جب وہ جیک برانچ ہے وہ اس کی ایویلویشن کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ جی یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ اس میں جو وٹنسز تھے ان کی گواہیاں کتنی معتبر تھیں، جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے وہ کتنی معتبر تھی، کتنی ٹھوس تھی، تاکہ کل کو جو فیصلہ ہے اس میں سے کوئی ویکنیس یا اس کی کوئی خامی جو ہے وہ سامنے نہ آئے اور ملزم کو فائدہ نہ ہو جائے. اس کے بعد جیک برانچ نے واپس اس کو کنویننگ اتھارٹی کے پاس بھیجا اور پھر ملٹری کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے اس کو اناؤنس کیا. تو یہ ایک بڑا ہی سوچ سمجھ کر ایک پورے پروسیس سے گزار کر 15 مہینے میں اس کے بعد یہ فیصلہ ہے. لیکن جو جنرل فیض کے خلاف جو باقی الزامات ہیں جس پہ کہ ابھی کارروائی ہونی ہے وہ بڑے ہی اہم ہیں اور اس میں کرپشن کے چارجز بھی ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز بھی ہیں.